یہ پکڑ لینا یار، ادھر آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کسی کو دے دینا. بہت بہت شکریہ تمام صحافی تنظیموں، بہت بڑی تعداد میں صحافی برادری جو کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، تمام لوگ عمران سے اظہار یکجہتی کے لیے آج بہت بڑی تعداد میں جو سے وہ آئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عمران ریاض کے کیس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران کو سیالکوٹ جاتے ہوئے اغوا کیا گیا. پنجاب پولیس نے اس کو کسٹڈی میں لیا. سبسیکوینٹلی پنجاب پولیس نے ذیلی سفارشات میں جو سا ہے اس کا ایک بند گڑت اور غیر قانونی طور پر جو سا ڈی سی او سیالکوٹ کے تحت ایک ڈیٹینشن آرڈر نکلوایا. اس کے بعد فرضی طور پر صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بریفلی عمران کو سیالکوٹ جیل میں لے جایا گیا اور اس کے فوری بعد عمران کو 2 گاڑیوں میں بٹھا کے، جس کی ہمارے پاس مکمل ایویڈنس ہے، پوری ٹریکنگ ٹریسنگ ہے، اور جن لوگوں نے وہ بنائی ہے ویڈیوز، اس کی فیملی اور اس کے فرینڈس نے، وہ بھی وقت آنے پر اپنے بیان جو ہیں شامل تفتیش ہو کے عمران کے درج شدہ مقدمے میں لازمی طور پر ریکارڈ آئیں گے. جو لوگ عمران کو لے کے گئے ہیں سیالکوٹ کے پولیس کے دفتروں سے فارمیلٹیز جیل کی پوری کرنے کے بعد لاہور میں، یہ سارے کے سارے وقوعے کی ایویڈنس جو ہے جب وہ لاہور لے کے آئے اس دن، تو وہ ایویڈنس جو ہے وہ پولیس کے ساتھ شیئر کی گئی، کیونکہ پولیس کا موقف یہ تھا کہ اس کو جیل میں بھیج دیا گیا. جب جیل میں ان کے موقف کو ڈینائی کر دیا گیا اس ایویڈنس سے، تو انہوں نے فرضی طور پر لاہور میں فوری طور پر جس جگہ پہ وہ تھا وہاں سے نکالا اور رات کو جعلی طور پر جو سا ہے وہ اس کی ویڈیوز جیل میں جانے اور آنے کی بنائی دوبارہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب عدالت میں پٹیشن فائل ہوئی اور ہماری طرف سے یہ نشاندہی کی گئی شاذب مسعود اور رانا معروف صاحب کی طرف سے ابتدائی دن میں جو سے پہلے 1 یا 2 دنوں میں، تو اسٹریٹ اوے عدالت نے معزز جج صاحب نے جو سا ہے وہ اس کا ریکارڈ منگوایا. چوں ہی وہ ریکارڈ آئیڈینٹیفائی ہوا، تمام پورا جو جیل سازی تھی پولیس کی طرف سے اور جو ڈرامہ رچایا گیا اس کو رات کے ٹائم پہ جو سا 11:05 پھر 11:10 پھر 11:30 جو مختلف جو سا ہے، یعنی کہ ڈی سی او کا نمائندہ اس ریلیزنگ آرڈر کی ویریفیکیشن 11:30 بجے دکھا رہے ہیں اپنی رپورٹ میں، اور 11 بجے اس کو جیل سے ریلیز کر رہے ہیں، یعنی کہ ویریفیکیشن بعد میں ہو رہی ہے اور ریلیز پہلے کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران ریاض خان کو ان کے موقف کے مطابق جیل سے رات 11:30 بجے جیل مینول کی وائلیشن پہ ریلیز کیا گیا، تو بتایا جائے کہ کیا انہوں نے جیل میں سے ان کے موقف کے مطابق عمران ریاض خان کا کسی فرینڈز اینڈ فیملی سے کانٹیکٹ کرایا، اور آپ کی جو انڈور مینجمنٹ تھی، یعنی کہ یہ صرف جو پروسیڈنگ تھی ڈی سی او اور سیالکوٹ پولیس کے درمیان، کیا اس کو کسی جگہ پہ آپ نے جو سا ہے وہ کسی کو آفیشلی کمیونیکیٹ تھرڈ پارٹی کو کیا، تو اپنا ایویڈنس لے آئے. میں یہ کہہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو جعلی من گڑت جو سا فرضی رسمی کارروائی پوری کی، اور عدالت میں جب یہ ویڈیوز چلی تو اس کی کلی کھل گئی کہ نہ ہی اس پہ ڈیٹس موجود تھی، نہ ہی اس پہ ٹائم موجود تھا. پاکستان کی جیلوں میں ایک لیٹسٹ اپ گریڈڈ جو سا ہے وہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ نظام سیکیورٹی، جیل سیکیورٹی سسٹم، کیمرہ مانیٹرنگ سسٹم بہت زیادہ پبلک فنڈ سے جو سا لگا ہوا ہے. تو کیا اس صورتحال میں، ان حالات میں جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جو کہ روٹین میں آپ کے پاس باقی ساری فوٹیجز میں ہے جس پہ ڈیٹ اور ٹائم آ سکے؟ اور یہاں پہ جو ان نیچرل سٹوری آپ نے کریٹ کی، آرٹیفیشل جو سے ڈرامہ کریٹ کیا، آپ کی بہت سی غلطیاں ہائی لائٹ ہوئیں، وکلاء نے کی، معزز عدالت نے کی، اور آپ اس کو جسٹیفائی کرنے میں ناکام رہے. آپ نے عدالت سے 1 2 3 موقع لیے کہ اس معاملے کو ریزالو کرتے ہیں، اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. ہم نے ریسٹرین شو کیا، ہمارے پاس ڈے 1 سے ایویڈنس تھا. ہم نے آپ کی بونا فائڈیز جو ہیں اس کا انتظار کیا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. آپ نے اس معاملے کو ختم نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب جو ہیں، ان کا پرسنل وینڈیٹا اور پرسنل اینیمیٹی عمران خان کے ساتھ ہے. عمران ریاض نے 15 یا 16 غالباً مارچ کو ایک ٹویٹ کی تھی جس میں آئی جی پنجاب صاحب کسی پولیس سے خطاب کر رہے تھے، اور جس میں عمران نے جو سا بعد میں اس کے اوپر ایک اپنے اوپینین جو سا یہ ٹویٹ کی، جس پہ انہوں نے بڑا سخت برا منایا. اس پہ اپنی آفیشیل جو سا پیج سے وہ ٹویٹ جو سا ہے وہ انہوں نے کروائی، اور ٹویٹ کرانے کے بعد جو سا انہوں نے فوری طور پر، چونکہ یہ ڈائریکٹر FIA خود رہے ہیں، انہوں نے سائبر کرائم میں ایک انکوائری عمران ریاض کے خلاف کھلوائی، جس کا میں نے کل لیٹر جو سا وہ دیا ہے. عمران ریاض کو FIA نے باضابطہ طور پر جو سا آئی جی پنجاب کی توہین لکھا ہوا ہے، سبجیکٹ جو اس کا ہے سمن میں کہ ڈیفامیشن آف آئی جی پنجاب
اینڈ ادر پبلک آفیشلس. یعنی کہ توہین آئی جی پنجاب کے الزام میں جو کہ آئی جی پنجاب صاحب نے اس حد تک برا منایا اور سنجیدہ رنجش جو سا ہے وہ دل میں رکھ لی اور ایک پہلے قانونی لیگل فریم ورک میں لے کے گئے چیزوں کو ایف آئی اے کو استعمال کیا بغیر کسی قانونی جواز کے, جس پر ہم نے ایف آئی اے سے ٹائم لیا. عمران اس کے بعد پروسیڈ کر گیا عمرے کے لیے, واپس جو ہے پاکستان آیا, کسی شخص نے دوبارہ ہمیں وہ سمن نہیں کیا. آئی جی صاحب نے مناسب وقت کا انتظار کیا. 9 مئی کا بدقسمت ترین جو ہے وقوع ہوا جس میں عوام اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے اور اپنے ہوش و آواز کھو کے جو ہے انہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا بدقسمتی سے اور مایوسی سے. اس چیز کا اور موقع کا ناجائز فائدہ آئی جی صاحب نے اٹھایا اور ان کے پاس اپنا پرسنل وینڈیٹا, پرسنل اینیمیٹی اور اپنے موٹیو کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کلاسیکل چانس تھا. انہوں نے عدالت میں بار بار اپنی بونافائیڈی دی کہ میں ایک بونافائیڈ آدمی ہوں, میرا اس میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, ہمارے پاس نہیں ہے. آئی جی صاحب آپ پولیس میں ہیں, آپ کی پوری زندگی نوکری میں گزری ہے, کبھی کسی چور کے اوپر, کبھی کسی ملزم کے اوپر جس نے جرم کیا ہو, پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے عدالتوں کا فوجداری مقدموں میں یا ملزموں کا کہ وہ اقرار جرم کریں اور پبلک فورم پہ کریں. کیسے ممکن ہے کہ آپ کسٹڈی اس کی جو سا کلیم کریں گے؟ آپ نے ڈینائی کرنی ہے. لہٰذا آپ کے پاس بڑا پلین سے ایکسکیوز تھا جو آپ نے ریپیٹڈلی لیا اور بعد ازاں جب ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری جو سا ہے وہ آپ کی کنٹراڈکشنز, بیانات اور ثبوت جو عدالت نے منگوائے اس میں جب آپ کے تضادات آنے لگے تو آپ نے فوری طور پر عدالت میں پینترا جو سا بدلا اور آپ نے ہمارے ملک کے ریاستی اداروں پہ اور اپنی سسٹر ایجنسیز پہ انگلیاں اٹھانا شروع کی اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری کی ساری لائبلٹی جو ہے وہ ان پہ ٹرانسفر کی اور آپ نے ان کو جو سا ہے وہ ہمراہی ملزم جو سا ہے وہ بنانا شروع کیا. آپ فوری طور پر اپنے عہدے سے یا تو استعفیٰ دیں یا اپنی جو سا ہے وہ فوری طور پر اس پوزیشن سے آئی جی پنجاب کو اسٹیپ ڈاؤن کریں. آئی جی جیل خانہ جات اور آپ دونوں جو سا ہے عمران ریاض کے والد کے مطابق جو ایویڈنسز سامنے آئی ہیں انہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے اور نامینیشن جو ہے وہ کل عدالت میں باضابطہ طور پر ان کا بیان جو ہے وہ عدالت میں وہ خود ان کی خواہش ہے. انہوں نے 2 تاریخوں پہلے بھی عدالت میں کہا تھا کہ آپ ان کے ملزم ہیں اور آپ اس شخص ہے جس نے سہولت کاری کی ہے اور آپ نے جو ہے آپ کے بیان کے مطابق جو ہے جو شہادتیں آئی ہیں وہ دوسرے لوگوں کے آپ کے بیان کے مطابق حوالے کیا. ہم ذاتی طور پر پاکستان کے کسی ریاستی و دفاعی ادارے کو اس کا براہ راست جو سا ہے وہ ذمہ دار نہ سمجھتے ہیں. لیکن آئی جی صاحب کے جو الزامات ہیں, جو آئی جی صاحب چارج شیٹ کر رہے ہیں اپنی سسٹر ایجنسیز کو کہ جب عمران ریاض خان کے گھر جو ہے وہ جب اس کے گھر پولیس نے ریڈ کی اور جو ویڈیو عدالت میں چلی تو آئی جی صاحب نے براہ راست معزز چیف جسٹس کے سامنے جو سا ہے وہ یہ کہا کہ یہ میری سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں. اور ان ویڈیوز میں اور عمران کی جو جیل میں ویڈیوز ہیں وہ ایک دن بعد یہ تھی کہ پہلے عمران ریاض جب سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ تھا تو اس کے گھر میں ریڈ ہو رہی تھی اور آئی جی صاحب کے بیان کے مطابق وہ سسٹر ایجنسیز جو سا ریڈ کر رہی تھی اور اگلے دن جس وقت عدالت سے عمران ریلیز ہوا تو ایک بندہ اس میں جو کہ کیب جس نے پہنی ہوئی تھی وہ اور جیل کی جو ویڈیو نکلی وہ مشترکہ آدمی تھا. تو آئی جی صاحب نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے اور ذمہ داری پاکستان کی سسٹر ایجنسیز پہ ریاستی اداروں پہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش, ناکام کوشش جو ہے وہ کی ہے. ہم ذاتی طور پر میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی ریاستی اور دفاعی ادارے کو اس کا براہ راست ذمہ دار نہ سمجھتے ہیں, لیکن ہم اتنی ضرور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آئی جی صاحب کے جو آپ کے الزامات ہیں اس کی وضاحت میں کون سا ہے اپنا پلیز رول پلے کریں. پاکستان کی جتنی بھی ریاستی اور دفاعی ادارے ہیں یا جو اسٹیٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی افیکٹونیس کے لحاظ سے اور اپنی مؤثر کارکردگی کے لحاظ سے نمایاں اور اپنی مثال آپ ہیں. ہم بار بار تعاون کرتے رہے ہیں سب سے اور آج بھی تعاون کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی پاکستان کی جو سب سے موسٹ پریمیم ایجنسیز ہیں وہ عمران کی بازیابی کے لیے اس کے ویئر اباؤٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. لیکن آئی جی صاحب جو اب نامزدگی ان کی ہو گئی ہے, ان کی موجودگی میں عمران ریاض خان کی بازیابی ان کی ناک کے نیچے جب یہ ملزم ہے اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں, ہماری رائے میں اور پوری فیملی کی رائے میں جو سا یہ انپریسیڈنٹڈ اور انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے, یہ ممکن نہ ہے. لہٰذا ہماری اگر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو سا ہے وہ اگر اپنی بونافائیڈی وہ دکھانا چاہتی ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو کہ ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ عمران ریاض کی تنقید سے اس حد تک جو سا وہ تنگ ہے کہ وہ بھی بڑے ذاتی طور پر ایکسکیوز نہیں, ابھی وہ ذاتی طور پر انتہائی خوش ہیں اور ان کی بھی کنسنٹ اور بلیسنگ کے بغیر یہ کام اتنی دیر تک آئی جی پنجاب صاحب کر نہیں سکتے. اور آخری تاریخ میں جب آئی جی پنجاب صاحب نے جو سا ہے وہ ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کیا اور کہا کہ جی آپ سسٹر ایجنسیز اور سیکٹری داخلہ کو جو سا بلائیں اور سیکٹری ڈیفینس کو بلائیں. آئی جی صاحب آپ کیسے آئی جی ہیں, آپ کی انیبلٹی ہے, آپ کی ریکلیس مس کنڈکٹ, آپ کی نیگلیجنسی, آپ کی بینافائڈ انٹینشن, آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ, یہ ساری
सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी जो नज़र आपको पड़ती नज़र आ रही है कि एविडेंस आपकी सब 2 नंबरियाँ कोर्ट में हाईलाइट हो चुकी हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी हद तक मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो किया। आप श्रूडनेस दिखाते हुए स्मार्टली जो है कोशिश करते हैं कोर्ट में चीज़ों को मैनिपुलेट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव। यकीन करें हम आपकी और आपकी टीम के बराह रास्त जो है वो एविडेंस होल्ड किए हुए हैं। बराए मेहरबानी हमारा आपसे कोई मसला नहीं है। इमरान रियाज की फैमिली की तरफ से हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपको क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज करा के प्रोसिक्यूट करने की या आपको ट्रायल करके सजा दिलवाने की। FIR दर्ज करवाई गई है कोर्ट की प्रोसीडिंग की स्पिरिट में कि लीगल फ्रेमवर्क में जेट ब्लैक से ग्रे में और ग्रे से वाइट में चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लेके आई जाए। बराए मेहरबानी इस मामले को इसी वक्त ख़त्म करें। हम अपनी जितने मौक़िफ़ हैं, अपनी जितनी प्रोसीडिंग है आपके खिलाफ, वो मजबूरी में हमारा भाई, हमारा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, उसकी ज़िंदगी और मौत जो सी है उसकी कश्मकश का जो सा सवाल है। हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरी फैमिली जो सा है उसकी लाइफ सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स है और उसकी लिबर्टी पे किसी भी कीमत पर, आई रिपीट, किसी भी कीमत पर जो है वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा सकें या हमें जो है वो आप खामोश करा सकें। हम अपनी जितनी लीगल रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज को डबल ट्रिपल करके अपने भाई और दोस्त की जो है जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम आपको जो है वो कतई तौर पर भी अपना मुलजिम मजीद नहीं गर्दानेंगे। अगर हमारा भाई जो है वो बाजियाब हो गए, खामोशी से घर आ गया, हम फिर कह लें कि इमरान के बहुत टाइम एंड अगेन आप पे भी क्रिटिसिज्म रहा होगा और ऑब्वियसली जो है जर्नलिस्ट का काम है कि स्टेट फंक्शनरीज और जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं अगर वो कानून और आइन के और पब्लिक वेलफेयर में नहीं है तो उनको राइटली क्रिटिसाइज़ करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका राइट दिया है। बराए मेहरबानी जो है इससे पहले कि मज़ीद जो उनका इंकशाफात और सबूत जो है वो सामने आए, बार बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो जिम्मेदारों को मैसेज कन्वे करवाए कि खुदा का वास्ता इस मामले को हल करें। 10-12 दिन हमने इंतज़ार किया, 13 दिन इंतज़ार किया, यहाँ तक भी आप लोगों ने जेली र्यूमर्स जो है फैक्ट्री चलवा दी कि खुदा न खास्ता जो है जान चली गई है, खुदा न खास्ता जो है वो उसकी आँख जो है चली गई है, खुदा न खास्ता वो कोमे में चला गया, खुदा न खास्ता उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हमें ये भी पता है कि उसको किसी एक वक्त में वहाँ से निकाल के किस अस्पताल में ले जाया गया और किस अस्पताल से वापस ले जाया गया। आप यकीन करें, हम आपको जो है बार बार कह रहे हैं, खुदा का वास्ता जो है हमारे भाई को जो है वो बाजियाब कर दें। आप जानते हैं कि आपने एक टेलीफोन करना है और 1 मिनट में, एक टेलीफोन के बाद हमारा भाई बाजियाब हो जाएगा। हम मामले को ज़्यादा बार बार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, लेकिन आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया है कि हमारे पास कोई जो है ऑप्शन नहीं है कि हमने हर मफामत के लिए जो है जो दरवाज़ा खड़का रहे हैं, हर सैनिटी के लिए कानून और आइन की बाउंड्रीज, इखलाकियात, माशरती, समाजी, सियासी, इखलाकी दायरा कार में रहते हुए अपने आप को जो है तकलीफ में रख के हमने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिया है। आपने हमें दीवार से लगा दिया कि अब हम अपने आप को मरता क्या न करता वाली पोजीशन पे ला के जो है ये सारी चीज़ें पब्लिक में ले आए। और आने वाले दिनों में आप यकीन करें जो है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस जिसकी हम पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री या किसी सरकारी इदारे से जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने प्राइवेट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जितनी हमारे पास जो है वो फोरेंसिक साइंस टॉप एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके जो है वो रख लिया है। हम जो भी जिम्मेदारी से हम बयान दे रहे हैं, यकीन करें आप ये ना समझिएगा कि हम फाउल माउथ हो के, लूज माउथ के साथ, ढीले से मुंह के साथ जो है वो बयानबाजी के लिए या आपको मिलाइन करने के लिए बयान दे रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एविडेंस है वो हम पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। आपकी ज़ेरे निगरानी ये तफ्तीश नहीं हो सकती। आपकी मौजूदगी में जब आप खुद मुलजिम हैं, आप अपने ऊपर ये लाइबिलिटी डायरेक्टली उसको रिलीज़ करवा के कोर्ट में प्रोड्यूस करके नहीं लेके आएंगे। और जब इंशाल्लाह हमारा भाई आएगा और अगर ये मामला ऐसे ही रहा और अगर अदालत ने जो है वो प्रोसीड आपके खिलाफ किया और आपको ओहदे से हटाया और बाकी जो है मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें फिर जो है जब हमारा भाई बाजियाब होगा तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक करेगा और बहुत से ऐसे इंकशाफात भी होंगे जो वो तस्दीक करेगा। खुदा का वास्ता जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाने दें इस मसले को, हमारे भाई को इस हद तक जो है वो ना लेके जाए जहाँ से हम बिल्कुल भी जो है वो अदब, लिहाज, एहतराम जो है अगर आपने हमारी चार दीवारी का और फैमिलीज़ का और किसी का नहीं रखा तो फिर किसी का भी जो है वो मलूज़ खातिर ना रखा जाएगा। कानून और आइन सबको बराबर देता है। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है उसको मुकम्मल कोर्ट में जो है अपने मुद्दे को ला के जो है उसकी वाज़ेह तौर पर जो है वो सामने साफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो ये सारी चीज़ें लाई जाए ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए अब कोर्ट में का जो दोबारा प्रोसीडिंग
ہوں گی عمران ریاض کے والد اور اس کے وکلاء جو سا ہے اس کا بھرپور موقف جو سا سامنے رکھیں گے. میں لندن میں تھا, میری پوری کوشش تھی کہ میرے آئے بغیر جو سا یہ معاملہ حل ہو. میں ابھی بھی جو سا ایک ہفتے کے لیے پاکستان میں واپس آیا ہوں. میری وہاں پہ اکیڈمک سیشنز چل رہی ہیں. میرا 1 اور 5 جون کو جو سا آنریبل سوسائٹی آف امریکہ میں 2 سیشنز رہ گئے ہیں, وہ کر کے میں دوبارہ پھر واپس آؤں گا. اور اس بار انشاءاللہ جو ہے جب تک میرا بھائی نہیں نکلے گا, اگر خدا نہ خواستہ اس حالات اور اس وقت تک بات گئی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہاں پہ رہ کے جو سا اس کو انصاف دلاؤں. میرے دفتر میں 60-70 لوگ ہیں, تمام لوگ اپنی ذمہ داریاں دے رہے ہیں. میرے سے جو جتنے دن جو سا عمران ریاض خان جو ہے وہ یہاں پہ رہا, جسمانی طور پر وہاں تھا لیکن 10-12 دن شو کے نہیں دیکھا. اور 70-80 لوگ عمران ریاض کے لیے 24 گھنٹے, وکلاء نہیں, اس کے فیملی فرینڈس نہیں, تمام مختلف اداروں میں بیٹھے جو ہمارے دوست ہیں وہ اپنی پبلک ڈومین میں ڈسپلن میں جو سا وہ رہتے ہیں, ایسے اس کے مطابق کوئی وائلیشن نہیں کرتے. لیکن ایسے نیک لوگ موجود ہیں نظام میں جو اللہ والے ہیں, جن کو کم از کم پتہ ہے کہ ظلم کیا اور زیادتی کیا ہے. ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو سا وہ اکٹھی ہیں, ہم کسی کے لیے جو سا تکلیف پیدا نہیں کرنا چاہتے. برائے مہربانی جو سا ہے اس معاملے کو یہاں پہ ختم کیا جائے اور پھر وہ جو سا وہ آگے نہ لے جائے. میاں صاحب, آخری جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ عمران بھائی جو ہے پنجاب کے اندر نہیں ہے. کیا ان کے پاس کوئی CCTV فوٹیجز ہیں جو دوسرے صوبے کے اندر موو کرتے ہوئے ان کو نظر آئی ہے کہ پنجاب کے اندر عمران بھائی موجود نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ انتہائی خوبصورت سوال کیا, اور اسی میں ہی ہمارا سارا کیس ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی کہاں پہ نہیں ہے, تو ان کے پاس یہ کیسی جو سا ہے وہ سائنس ہے, کون سی راکٹ سائنس ہے جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ اسسمنٹ کر لیا کہ وہ پنجاب میں نہیں ہے. آپ آئی جی پنجاب ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری انوالومنٹ نہیں ہے تو آپ کی مجرمانہ غفلت ہے, آپ کی انتظامی لاپرواہی ہے. آپ کو کوئی شک, کوئی آپ کے پاس جو سا ہے وہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس صوبے کی جو سا ہے وہ عوام کی حفاظت اور تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اور 2 لاکھ کے قریب جو سا پولیس کے لوگ جو ہیں 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. آپ کا 80 ارب روپے کا بجٹ ہے, آپ کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ انویسٹیگیٹر ہے. آپ نے آج تک زیرو پرفارمنس کی ہے. آپ کے ہی سوال میں آپ کا جواب ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مزید جو سا تقویت دیتی ہیں کہ آئی جی صاحب نے بلیٹنٹلی کورٹ کے سامنے بار بار مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس دی اور مس اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو عدالت میں ریکارڈ پر آ گئی ہیں, اور ان کی جتنی انکنسسٹنسیز اور کنٹراڈکشن ہے یہ ہائی لائٹ ہو گیا. عدالت نے ڈیمینر نوٹ کر لیا, جس کے بعد چیف جسٹس نے جو سا ہے اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ میں سب کو فکس کر دوں گا, اوپر سے نیچے کسی تک چھوڑوں گا نہیں. یہ عدالت کو مجبور کیا گیا اور ایویڈنس کی بیسس پہ جو ایویڈنس سیز کر لی گئی ہے عدالت کے جو سا نوٹس میں یہ بات ہے, اور یہ قابل قبول ان کی جو سا